السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور. میں ہوں حمزہ تارڑ. میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب. اسلام آباد اسٹوڈیو سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب. ناظرین، آج سینز کچھ مختلف تھے. دورہ کیا گیا ہے کراچی کا، وہاں پر موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اور مناظر مختلف تھے. ویلکم کرنے کا طریقہ بالکل مختلف تھا. جس وقت وہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، ان کے کارکنان تو چلے وہاں پر موجود تھے، لیکن صوبائی وزیر سعید غنی موجود تھے. انہوں نے ان کو جو روایتی اجرک ہے وہ تحفتاً دی، اور جو روایتی سندھی ٹوپی ہے وہ بھی ان کی جانب سے تحفہ دیا گیا ہے. سندھ کابینہ کی جانب سے انہوں نے ویلکم کیا باقاعدہ طور پر سہیل آفریدی صاحب کا. یہ بالکل سینز مختلف ہیں جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو لاہور میں یا پنجاب میں ہم نے دیکھے تھے. یعنی کہ پیپلز پارٹی نے بالکل مختلف انداز میں اس پورے پروسیس کو، جو کہ پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کو دیکھا ہے، اور نون لیگ نے بالکل مختلف انداز میں اس پولیٹیکل پروسیس کو دیکھا تھا. یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید جو کچھ پنجاب میں ہوا، پیپلز پارٹی کے لیے اس کا انالیسس کرنا آسان ہو گیا تھا، سندھ حکومت کے لیے اس کا انالیسس کرنا آسان ہو گیا تھا، اور انہوں نے بہتر انداز میں انالیسس کیا. اور یہی بات سب لوگ کر رہے تھے کہ اگر پنجاب میں بھی ایسا ہی ہو جاتا تو جو ٹیمپریچر آج سندھ میں بالکل سیاسی ٹیمپریچر نیچے آ چکا ہے، یہاں پر بھی وہ شدت شاید نہ رہتی. لیکن بہتر ہے، اچھے یہ سینز ہیں جو سب لوگ، جمہوری لوگ ہیں، ان کو یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوگی. کارکنان نے استقبال کیا. کچھ بدنظمی کی بھی باتیں سامنے آئیں. جب لیڈران پہنچتے ہیں تو یہ بدنظمی ہو جاتی ہے، اور ہم نے جلسوں میں، مختلف ریلیوں میں یہ بدنظمی خیر ہوتے ہوئے دیکھی ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو. اب یہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ شام 4 بجے 11 جنوری کو جلسہ کیا جائے گا مزار قائد پر. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس جلسے کو کس طرح سے کامیاب بناتے ہیں. کیا مختلف ہے اس وزٹ میں، کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اس وزٹ سے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. دوسری جانب لاہور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوا کہ محمود اچکزئی صاحب اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان کا جو وفد ہے وہ یہاں پر موجود ہے. علامہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، تو وہ اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک واک بھی کیا. وکلا کی جانب سے ان کا استقبال بھی کیا گیا. سیاسی صورتحال کے اوپر کچھ دیگر چیزیں ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. رانا صاحب، سب سے پہلے یہ کہ سینز مختلف ہیں جو ہم نے پنجاب میں دیکھے تھے. ہم نے ایکسپیکٹ ویسے پنجاب میں بھی یہی کیا تھا کہ اگر ایسا کوئی ویلکم ہو جاتا، ان کو خوش آمدید کہہ دیا جاتا، تو شاید اتنا کچھ نہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. دیکھیں حمزہ، بات تو بالکل ایک نئی نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو پیپلز پارٹی جب نون لیگ میں سخت ترین اختلافات تھے، تو اس کے بعد بھی جب معاملات تھوڑے سے سنبھلے، اکٹھے ہوئے یہ، اور مریم صاحبہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جی تحریک انصاف کے دور میں، جی پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے زیادہ سٹینڈ لیا تھا. یس، پریس کانفرنس کی بلاول صاحب، اور اسی سٹینڈ کے بعد پھر اور اس سٹینڈ کے بعد بڑی اہم شخصیات جو ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع. جی، پیپلز پارٹی کو آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن جمہوری روایات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے یہ میچ جیتا ہے. پیپلز پارٹی جمہوری روایات کو قائم رکھتی ہے. پیپلز پارٹی نے جمہوری روایات کو قائم رکھا ہے. اور پیپلز پارٹی آج کا میچ جو تھا، بے شک تحریک انصاف سے ان کو 100 اختلاف ہو، بے شک تحریک انصاف کے خلاف 101 پریس کانفرنسیں کی ہوں، لیکن آج مہمان نوازی کے جو اصول تھے اس میں کافی حد تک مکمل. ران صاحب، یہ کہا جائے کہ ایک نے میچ جیت لیا، دوسرے نے دل جیت لیا، تو پیپلز پارٹی دل جیت چکی ہے. بالکل، پیپلز پارٹی جمہوری طور پر دل جیت چکی ہے. تحریک انصاف عوامی طور پر میچ جیت چکی. اگر کوئی کہے، دیکھیں نمبر 1 لیڈر نہیں تھا وہاں پہ، سہیل خان آفریدی تھا، لیکن جتنا بڑا مجمع نظر آیا، جتنا بڑا مجمع دیکھا، جتنا لمبا مجمع دیکھا، جتنے زیادہ لوگ دیکھے، جس طرح زیادہ ولولہ دیکھا، اس سے تو بڑا کلیئر ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک پیغام تھا. سہیل آفریدی نے اپنا گول اچیو کیا، پیپلز پارٹی نے اپنا گول اچیو کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے بعد اب سیاسی شائستگی میں اضافہ ہونا چاہیے. اب ایک ملاقات ایسی بھی ہونی چاہیے جس پہ اختلافات کو ختم کر کے آپ سیاست میں الیکشن لڑیں ایک دوسرے کے خلاف، آپ سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف جتنی تقاریر کر سکتے ہیں اپنے منشور کے مطابق کریں.
ایک دوسرے پہ الزام لگانا ہے تو بالکل لگائیں، لیکن ثبوت کے ساتھ لگائیں، لیکن پاکستان کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں، اس پاکستان کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو جائیں، پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی ایک دوسرے کا اسی طرح استقبال کریں، ایک دوسرے کو اسی طرح ساتھ دیں۔ دیکھیں آج تحریک انصاف کے لیے بھی ایک اچھا دن ہے، آج پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت قد بڑھ گیا، پیپلز پارٹی کا آج تحریک انصاف کے لیے بھی ایک اچھا دن ہو گیا ہے۔ آج سندھ کے اندر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان ہے، آج اس کو بھی ایک بڑا پیغام دینا چاہیے، آج اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کو بھی پیغام دینا چاہیے، اور اسی طرح تحریک انصاف کو بھی ایک بڑا پیغام دینا چاہیے۔ تحریک انصاف نے گول اچیو کیا ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کو بھی ایک بڑا پیغام دینا چاہیے، اور یہ بڑے پیغام جو ہیں یہی اس پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، سیاسی ترقی کے لیے، اور پوری دنیا کے اندر جانے والے ایک پیغام کے لیے کہ پاکستان کے لیے سارے ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا آج بہت اچھا دن تھا۔ لاہور میں بھی آج دیکھیں جی، کل جو ہوا سو ہوا، آج لاہور میں صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی جی، ہم نے بھی اس پہ ملے اور جو چیزیں تھی وہ سامنے آئی۔ آج سوالات سخت بھی ہوئے، نرم بھی ہوئے۔ آج مار روڈ پر بالکل ایک علیحدہ سا سسٹم تھا، آج مار روڈ پر کسی کو روکا نہیں کیا، مار روڈ پر جلوس بھی نکلا، ہائی کورٹ تک گئے، سارا کچھ ہوا۔ تو جمہوریت کے اندر یہ چیزیں، ایک تو برداشت جو آج پیپلز پارٹی نے دکھائی ہے، یہ برداشت تمام سیاسی جماعتوں کو دکھانا۔ دیکھیں مجھے ماضی کا چیزیں یاد آتی ہیں تارڑ صاحب، کہ ماضی میں 3 بڑے جلوس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جی، ہم نے کور کیے۔ جی، میں ایک جلوس تحریک انصاف کے دور میں مولانا صاحب لے کر آئے، جی، لاہور میں آزادی چوک پہ رات بسیرا کیا، جی، اسلام آباد میں کئی راتیں بسیرا کیا، ایک جلوس مہنگائی مارچ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب لے کر آئے، جی، کسی جگہ کسی کو نہیں روکا گیا۔ ایک جلوس لاہور سے مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب اسلام آباد تک لے کر گئے، کسی کو نہیں روکا گیا۔ ایون اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر اس ریڈ زون میں جہاں جانے کی اجازت نہیں، وہاں پر بھی جلوس کے، وہاں پر سٹیج لگے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے دروازے کے آگے سٹیج لگے، سب کچھ لگے پابندی کے باوجود، سارا کچھ ہوا، لیکن کسی کو نہیں روکا گیا، کوئی لاٹھی نہیں چلی، کوئی آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوئی، اور یہ برداشت اب ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، یہ کہیے گا کہ آج کے جو یہ مناظر ہیں آپ کو دیکھنے میں کیسے لگے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تنقید مسلم لیگ نون کی حکومت، پنجاب حکومت پر ہوئی تھی، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سیکھا، یا سب سے پہلے پیپلز سندھ کا بھی رخ کیا ہوتا تو پیپلز پارٹی کا رویہ یہی ہوتا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے سندھ کا رخ کیا ہوتا تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے، لیکن رویہ یہی ہوتا۔ پیپلز پارٹی ایک مختلف انداز میں سوچتی ہے، ان کی لیڈرشپ پہ کرپشن، اس قسم کے الزامات یا جو بھی ہیں وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن وہ پولیٹیکلی ایک مختلف انداز میں جو وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ آج کا جو جسچر ہے ان کا، وہ تو پازیٹیو ہے ہی ہے، اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مثبت، ہمارے جو پورا ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ اس طرح ہلا ہوا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے، مطلب بیٹھنا تو بہت دور کی بات، کتنے بڑے الزامات آ رہے تھے۔ تو اس دوران اس قسم کا بیہیویئر پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی ہماری اطلاعات کے مطابق سارے معاملے میں وہ انوالو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈائریکشن دی ہے، جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، پھر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ یہ ایک ہماری سیاست کے لیے اچھا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے بڑا امتحان بھی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ جو ہے وہ پہنچ گئے اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے ویلکم کر لیا، امتحان اس لیے ہے عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف اسی طرح ہی بولتے رہے ہیں، اسی طرح ریجیکٹ کیا ابھی ریسنٹلی بھی جس طرح انہوں نے نون لیگ کو کیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جتنے بھی لیجسلیشن قانون سازیاں ہوئی ہیں مرکز میں، جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پیش ہے۔ اگر حکومت وقت عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروا رہی، ان کے کیسز آگے نہیں بڑھ رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ صرف نون لیگ کا فیصلہ ہے، نہیں،
पीपल्स पार्टी बेशक कहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, पीपल्स पार्टी जो वो हिस्सा है, बड़े जितने फैसले हैं वो पीपल्स पार्टी की मुशावरत से होते हैं। वेलकम बैक जी। आज सिंध में कुछ मुख्तलिफ मनाज़र हमने देखे हैं, जो पंजाब में देखे थे उससे यकसर मुख्तलिफ हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी यकीनी तौर पर हैरान कुन भी होगा और वो खुश भी होंगे इसके ऊपर कि चलें जो पंजाब में फ़ेस करना पड़ा था वो सिंध में हमें फ़ेस नहीं करना पड़ा। और ये जो दौरा है सुहेल आफरीदी साहब का, इससे क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग कि जो पंजाब में चीज़ें फेस करनी पड़ी थी बिल्कुल उलट हो गया उसका? उम्मीद थी कि ऐसा होगा या लग रहा था कि शायद कुछ सिमिलर होगा पंजाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी तारड़ साहब, आपने मौका दिया गुफ्तगू करने का। गुजारिश ये है कि सिंध की तरफ से तो पहले भी जिस तरह उन्होंने एक इनविटेशन लेटर भी चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से आया, सुहेल खान आफरीदी साहब को मुलाकात के लिए भी उन्होंने कहा, और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। देखें, जमहूरी निज़ाम के अंदर KPK का चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहा है, वो एक इकाई का सरबरा है, 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, उसकी ड्यू रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी, सिस्टम के अंदर रह के देनी पड़ेगी। और सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो प्रोटोकॉल बनता था वो उन्होंने आज दिया है। लेकिन एज कम्पेयर टू सिंध, अगर आप आज पंजाब की बात करें तो वही सुहेल खान अफरीदी वाली एपिसोड को कल रिपीट किया। पंजाब गवर्नमेंट ने एक फस्तायत थी, एक जबर था, एक सितम था। अलामा नासिर अब्बास रिजवी साहब, महमूद खान अचकजई साहब इस्लामाबाद से चले हैं, गोजरा में पहले इंसिडेंट हो गया, फिर इधर गुजरात के अंदर हो गया, वर्कर्स की गाड़ियां तोड़ दी गई, अकाबरीन की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि महमूद खान अचकजई साहब ने कहा जी मैं पैदल फिर चला जाता हूँ अगर आपने मेरी गाड़ियों को रोकना है। तो इस तरह नहीं होता। पंजाब गवर्नमेंट पता नहीं किस, हालांकि ये जो पंजाब हुकूमत के जो आज लोग हैं, इन्होंने ये सारी चीजें खुद देखी हैं। जब डिक्टेटरशिप का यहाँ पे दौर था, जब यहाँ पे सारे मामला थे, लेकिन आज ये सियासी जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस को एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसने रिसेंट इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा वोट लिए, उसको पंजाब के अंदर ये इस तरह तंग करते हैं, तो उससे एक माहौल जो वफाक का है और जिस किस्म की आज पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये जान के उसके अंदर इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। और कल एक मौके पे ये कह रहे थे कि ये जो अलामा नासिर अब्बास या महमूद खान अचकजई साहब के साथ हुआ, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स थे। तो मेरी ये गुजारिश है जनाब के वसातत से कि क्यों ना इस इंसिडेंट की जो कल हुए इसकी FIR रजिस्टर कर ली जाए, इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। अगर हमारे वर्कर्स से जो भी थे, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। अगर पुलिस थी तो पुलिस को भी आप अनचेक कैसे छोड़ेंगे? आप बराए मेहरबानी, मैं मीडिया की वसातत से कहूंगा, इसके ऊपर FIR दर्ज करके उन लोगों को कैफरे तक, किरदार तक पहुंचाना चाहिए, बेशक वो सरकारी अफसर थे या कोई प्राइवेट गुंडे हायर किए गए थे। राणा साहब। अच्छा बैरिस्टर साहब, वो कल का वाकया हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी, सारा कुछ होगा। आज जो सिंध में रिस्पॉन्स मिला, इसके बाद आपको नजर आता है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान को राब्ते हो सकते हैं, या हम ये समझें कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने सिंध में आप लोगों को एक स्पेस देकर, यानी जलसे की इजाजत देना, वहां पे ये सारा कुछ करना, बिलावल साहब ने, बाकी जितनी पार्टी तो उनकी है, और मुफाहमत की तरफ कोई दरवाजा खोला है? देखिए, ये एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसकी जो तारीख रही है, ये जमहूरी जमात है और जमहूरियत पसंद जमात है। जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक, जिसके अंदर और भी बहुत सारी जमातें हैं, जब हमने उसका आगाज किया तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा दावत दी थी कि आप आएँ और इस अमल जो आइन की बालादस्ती और आइन को उसकी असल शक्ल के अंदर ले जाने की एक तहरीक है, उसके अंदर शामिल हो जाए। और ये आज बड़ा अच्छा जेस्चर था। इंशाल्लाह
उनके साथ ये जो उन्होंने जिस तरह का डिमीनर शो किया, उसके बाद ये बात जरूर आगे बढ़ेगी और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर आगे बढ़ेगी कि इस मुल्क के अंदर जो आइन 1973 का जो शहीद जमहूरियत जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था, जिसके ऊपर कंसेंसस था अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको उसकी असल शक्ल के अंदर वापस लेकर आया जाए। इस मुल्क के अंदर जो ये हाइब्रिड रजीम की बार बार बात करते हैं, इसको खत्म करके जो आइन और कानून के रूप से जिस किस्म का निजाम आना है, उस निजाम को राइज किया जाए और उसके बाद इस मुल्क को आगे लेकर चला जाए। तो फिर आप देखिएगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस भी और बेहतर उभर के सामने आएगा। और जिस तरह के हमें चैलेंजेस हैं इस वक्त इंटरनेशनली, जिस तरह का आप देखते हैं अमेरिका जो आज जिस किस्म का किरदार है, ईरान को वो थ्रेट कर रहे हैं, रूस के साथ वो आमने सामने आ गया, लैटिन अमेरिका के अंदर जो उसने वेनेजुएला में किया, तो हमें खुद इन्हिसारी की तरफ जाना पड़ेगा। कल को आने वाले वक्त शायद मुश्किल हो, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी तैयारी करें। और तैयारी कैसे करें कि हम अपने मुल्क के अंदर हम आहंगी और जो 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 हमारे आपस के डिफरेंसेस हैं, इनको खत्म करके, पॉलिटिकल इंतशार को खत्म करके हम एक सियासी जो है जदोजहद या जमहूरी रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है वो अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए। साकिब साहब, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जिस वक्त 8 फरवरी इलेक्शंस हो गए, 9 फरवरी, फिर 10 फरवरी को इमरान खान साहब की पहली दफ़ा गुफ्तगू सामने आई, तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी, नून और MKM तो बिल्कुल उन पे क्रॉस लगा दिया उन्होंने कहा इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो इमरान खान साहब का जो बात वो नून लीग के हवाले से करते रहे हैं, वही जब वो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि उन्होंने वेलकम अच्छे तरीके से किया है, आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं सारा कुछ। तो क्या इस पूरे जो 3 रोज़ा होगा वहाँ का दौरा, इसमें पीपल्स पार्टी माइनस होगी आपकी तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, या वहाँ की मुलाकातें होंगी कि उन पर कोई तनकीद नहीं होगी और सारा जो मलबा सिर्फ जो नून लीग की तरफ होगा? क्योंकि मरकज़ में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों पर बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी 26वीं आइनी तरमीम उन्होंने करवाई है, 27वीं आइनी तरमीम उन्होंने कराई है, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने हिला दिया है। तो 3 दिनों में अब उनको उसके बदले ये मिलेगा कि वो माइनस होंगे, उन पर तनकीद नहीं होगी? देखिए साकिब साहब, बड़ा अहम सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए हम 8 फरवरी की हमारी एक कॉल है और उस सिलसिले की एक ये कड़ी है कराची का दौरा, और उस 8 फरवरी के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी डिमांड्स के हैं। हम तो सिंपल एक कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, उसके अंदर जो मैंडेट चोरी हुआ उसको वापस किया जाए। हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी है, अब हमारी डिमांड इनसे भी है। हम ये कहते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए। हमारा पीपल्स पार्टी से भी ये मुतालबा है, क्योंकि ये हुकूमत के अंदर बैठे हैं। इस हुकूमत ने जो कुछ गलत किया, हम उसके खिलाफ आज भी सरापा एहतजाज है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी जो कर रही है ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। आज अगर KPK का चीफ मिनिस्टर सिंध आ जाए, हमने तो पहले भी सोहेल खान अफरीदी ने भी दावत दी, मरियम नवाज को दावत दी कि आप KP के अंदर आए। जी ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, इस हवाले से कहिएगा कि ये अच्छी बात है कि आपको वेलकम किया गया है, तो यू हैव अ चांस टू शो योर स्ट्रेंथ। ये मेक और ब्रेक भी हो सकता है आपके लिए, अगर स्ट्रेंथ शो नहीं करते हैं तो बड़ा नेगेटिव इमेज जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज वहाँ पे हमें एक स्पेस दी है, तो ये आइन के मुताबिक है। इससे पहले सोहेल खान अफरीदी भी ये बात बार बार कह चुके हैं, बल्कि मीडिया के ऊपर उन्होंने आकर कहा कि अगर मरियम नवाज भी KPK के अंदर आना चाहती हैं तो अपने सारे इदारों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को और सारी हुकूमत को ये हुक्म देता हूँ कि वो उनको फैसिलिटेट करें, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाना चाहे। और यही तो जमहूरियत का हुस्न है, और यही तो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर होता है कि जब आप ड्यू रिस्पेक्ट। बैरिस्टर साहब ये तो हो गया। बैरिस्टर साहब ये बात तो हो गई। आज कराची में लोग भी निकल आए, कोई शक नहीं, बेइंतहा लोग निकले, तवक्को से ज्यादा निकले। तो क्या आप पंजाब में आप कह रहे हैं हम 8 फरवरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या इस दफा पंजाब 8 फरवरी को कोई सरप्राइज दे सकता है? राणा साहब, अहम सवाल है। और आज जो एक्टिविटी, आज पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में की है, आज हम अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान नचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-पाकिस्तान के हवाले से
ہم نے آج بڑے عرصے بعد پنجاب اسمبلی سے ساری اپوزیشن انڈر دی لیڈرشپ آف معین قریشی صاحب کے ہم لوگوں نے پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک کچھ واک کی ہے، جس کے اندر آئین اور جمہوریت کے حوالے سے نعرے لگائے گئے، پورے میڈیا نے اس کو کوریج دی۔ یہ واک تھی جس کے اندر علامہ ناصر عباس صاحب اور جو ہے محمود خان اچکزئی موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سارے اکابرین موجود تھے، اور مال روڈ کے اوپر ایک جشن کا سماعت تھا، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ جمہوری عمل کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے، اور لوگ ہم پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، بلکہ لوگ ہمارے سے زیادہ جو ہے وہ پرجوش تھے، عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح سہیل خان آفریدی یہاں پہ آئے، آج یہ 2 صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں مومنٹم مل رہا ہے، ہم لوگ آنے والے دنوں میں اس موبلائزیشن کو اور زیادہ جو ہے وہ پرسو کریں گے، ہم اپنے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس کو لے کر جائیں گے، اور 8 فروری کے حوالے سے ہم ایک پورا لائحہ عمل دیں گے، اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہم اس موبلائزیشن کو کیمپین کو گائیں۔ بالکل ٹھیک ہے بیشتر صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر۔ یہاں پر ہم بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، سندھ گورنمنٹ نے بڑا پرخلوص اور پرتپاک استقبال کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کا، اور جس طرح سے پنجاب میں ہوا تھا ویسا نہیں ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف اس سارے معاملے میں کیا ہے، اور جب پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کیا تو پنجاب گورنمنٹ کو بھی کچھ مشورہ دے دیتے۔ نواب تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تالپور صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ تالپور صاحب، بڑے اچھے یہ سینز ہیں، مناظر ہیں جو ہم نے آج دیکھے ہیں، ان کو ویلکم کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر سندھ حکومت کی جانب سے۔ سر پہلے تو آپ لوگوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن ساتھ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ والے آپ کے دوست ہیں، نون لیگ والے، ان کو بھی مشورہ سر دے دیتے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے جی، ہم جب مشورہ دیتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز بڑے خطرناک آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، جو کہ ساری دنیا کا مانا ہوا پروگرام ہے کہ ایسا کوئی پروگرام کسی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے، تو اس کے عوض میں جو ہمیں سننے کو ملا تھا، تو وہ دیکھنے کے بعد میرے خیال سے سندھ حکومت کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنی ایڈوائز ان کو دینے کے بجائے ہم ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کریں، اور شاید وہ ایگزامپل دیکھنے کے بعد وہ کچھ سیکھ سکے پاکستان پیپلز پارٹی سے یا حکومت سندھ سے۔ یہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایک تہذیب ہے، ایک ٹریڈیشن ہے سندھی لوگوں کی کہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے مہمان، اس مہمان کو ہم بڑھ سے بڑھ کر عزت دیتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا جب سندھ حکومت کے ترجمان سعید غنی صاحب نے جس طرح سے ان کو اجرک پہنائی، سندھی ٹوپی پہنائی، وہ شروعات تھی۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہر اس گاڑی کو، اس موٹر سائیکل کو، اس بس کو جس کو کراس کیا ہوگا، اس کے ہر نمبر پلیٹ پر جب وہ سندھی اجرک دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی ان کو اپنی سلامی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو یہ ایک ڈیموکریٹک نارمز ہیں ہمارا، چاہے کتنا بھی فساد کیوں نہ ہو ذہنیت کے ساتھ، ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ، پر ایک ڈیموکریٹ کے جب بھی آپ کے جو خصوصاً چیف منسٹر، تو اس کو ایک پروٹوکول، ایک عزت دی جاتی ہے جو کہ آپ کی گرین بک کے اندر ہے۔ تو یہ ہم نے کوئی نیا ٹریڈیشن ہمارے لیے ایک پرانا ٹریڈیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے پاس مریم نواز صاحب آئی تھیں، ہماری ہی حکومت تھی، پر چند لوگوں نے، چند عناصر نے بڑی زیادتی کی تھی، ان کے نجی ہوٹل سے ان کا دروازہ توڑ کے ان کو لے کے گئے تھے۔ تو تب بھی ہم نے بہت بڑا سٹینڈ لیا تھا اس بات پر بھی، اور الحمدللہ وہ 2 لوگ جو رسپانسبل تھے اس واقعے کے لیے، وہ دونوں آج جیل کے اندر ہیں اور دونوں کو سینٹنسز کو فیس کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو اصولی موقف ہوتا ہے وہ تھا اور رہے گا۔ اور ویسے بھی ایک بڑی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے کہ باقی تو ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی، پر کراچی میں ابھی تک پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ جلسہ جلوس کرنا تیار ہیں، آئیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، آپ کو بھی پتہ چلے آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ عوام بھی دیکھیے کہ وہ جو پی ٹی آئی کا ایک جو گراف تھا وہ اب نہیں رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں پنجاب اور سندھ دونوں کے اندر کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کو لا کے عمر ہاؤس میں آگ لگوا کے اور پھر آخر نہیں دیا گیا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے بعد لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اچھا قدم حکومت نے اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں آگے جا کے شاید دوسرے صوبے بھی کچھ ہم سے ضرور سیکھیں گے۔ ثاقب صاحب،
اچھا یہ بتائیے گا طالپور صاحب کہ پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا اور ہمیشہ کسی بھی معاملے کی شروعات ہوا کرتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں جو تلخیاں تھیں اس ویلکم کے بعد اور وہاں پہ ایک اچھا جسچر دینے کے بعد پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان قربتیں بھی کہیں نہ کہیں آ سکتی ہیں؟ ماضی میں یہ فارمولہ بھی ڈسکس ہوتا رہا کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے کچھ حکومت سازی کے لیے بات کریں یا اس قسم کی سچویشن کی طرف جائیں، کیا قربتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کے منہ میں گھی شکر، پر ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جس شخصیت کا حامی ہے، جو اس کی ایک نیچر ہے، اس میں وہ کسی اور کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ ابھی ان کے ساری پارٹی کے اندر ایک فقدان ہے ٹرسٹ کا، بھروسے کا، اعتماد کا، نہ تو وہ کسی پہ اعتماد کرتا ہے، اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ان کے الگ دھڑے، پی ٹی آئی آج 6 سے 7 الگ دھڑوں میں بٹ چکی ہے، ایک ان کی فیملی، ایک ان کی بہن، ایک ان کی بیگم، ایک ان کا ایکس چیف منسٹر، ایک ان کا سٹنگ چیف منسٹر شاہ محمود قریشی، فلانا، سب اپنی لابیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی کچھ انٹلیکچوئلز بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں کچھ خاندانی سیاستدان بھی ہیں پی ٹی آئی میں، پر اب وہ بھی تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بات چیت کا طریقہ کار نکلتا ہے جو کہ عمران خان کے لیے آگے جا کے بہتری کا باعث ہو سکتا ہے، ان کی پارٹی کے لیے بہتری کا باعث ہو سکتا ہے، تو وہ اسی وقت جو بات چیت کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک ریڈ کراس لگا کے پارٹی سے آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ فقدان نہیں جائے گا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ ہمیشہ بات چیت سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، ڈیموکریسی میں بات چیت کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، جن کی سوچ ہے جنگ، جھگڑا، فساد، آگ، وہ زمانے ہم کھا چکے ہیں، وہ زمانے چلے گئے ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹلی میں نہیں دیکھتا عمران خان کی سوچ کے ساتھ، جب تک عمران خان ہے، کہ کہیں کوئی بہتری پولیٹیکل باتوں میں آئے۔ ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت فارم کرنے بھی ان کو ایڈوائز دی تھی کہ آئیں آپ حکومت فارم کریں آپ میجورٹی میں، پر وہ تب بھی ڈر، خوف اور دھوکے کے، اپنے لوگوں کے دھوکے کے ڈر سے جو ہے تب بھی چلے گئے، ورنہ آج بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ طالپور صاحب، آپ لوگوں نے تو کھلا گراؤنڈ دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو، اب بال بھی ان کی کورٹ میں ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی کہ ہماری آج بھی اتنی ہی فالوئنگ ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں، لیکن لیٹس سپوز کہ اگر بڑا سیاسی شو پاکستان تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کے دوست آپ لوگوں سے ناراض ہو جائیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ناراضگی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ایک پارٹی کا اصول ہے، جو یہ کوئی آج کی کل کی عمران خان کی پارٹی تو نہیں ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی ہے، یہ وہ پارٹی جس نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن بنائی تھی، تو ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر جلسہ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر شو اچھا بڑا کر سکتے تو بالکل کر کے دکھائیں۔ یوں تو آپ دیکھیں نا ایم کیو ایم کو آج ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، ایم پی ایم این اے کی سیٹ تو دور کی بات ہے، یونین کونسل کی سیٹ بغیر دھاندلی کے جیت سکے، تو شو تو بھی بڑا کر لیتے ہیں۔ پر پھر بھی میں سمجھتا ہوں they deserve to get a fair trial and we should give them a chance to do it. Come do it. اس سے زیادہ چانس تو میرے خیال سے کے پی کے کی حکومت، یہ چیف منسٹر خود اپنے صوبے کے اندر اس کو وہ وسائل، وہ سہولت نہیں مل سکتی جو سندھ حکومت نے آج ان کو پیش کی۔ ثاقب صاحب، اچھا طالپور صاحب، یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے جس وقت سے وہ سعید غنی صاحب کی جو تصویر آئی ہے سہیل خان آفریدی کو ویلکم کرتے ہوئے، اور جو پنجاب حکومت ہے تھوڑی سی ڈیفینسو پوزیشن میں آپ نے کر دی ہے، وہاں پہ ان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور وہ ایک مثال جو قائم کی ہے پیپلز پارٹی نے، اس کا کرٹیسزم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا آپ کی ٹاپ کی لیڈرشپ، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی سارے فیصلہ سازی میں انوالو تھے، یا صرف یہ صوبائی حکومت کا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس طرح؟ دیکھیں جی، ایک صوبائی حکومت کا ایک ڈیموکریٹک فیصلہ تھا، اور ہمارے ہر فیصلے میں ہمیں نوٹ دینا ہوتا ہے اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، اور آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جب اس چیز کو اچھا سمجھا، جب اس چیز کو اوکے کیا، تو اس کے بعد ہی ہم نے کیری آن کیا۔ تو یس، آور لیڈرشپ از آن بورڈ، اور یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اسی کی یہ وسیع سوچ ہے جس کے تھرو پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی پر کامیابی در کامیابی الحمدللہ کامیاب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے طالب صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں کیا۔ ثاقب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو توشہ خانہ تحائف کا معاملہ ہے، اس کی قیمت کی بولی لگ رہی تھی، کوئی کمپنی بولی لگانے کو تیار کیوں نہیں ہے؟
اچھا یہ حمزہ صاحب بہت دلچسپ معاملہ ہوا ہے. 2023 سے لے کر اب تک جو طائف توشہ خانہ میں آئے ہیں وہ کسی نے نہیں اپنے ساتھ یہ ریٹین کیے. تو یہ بیرون ملک جتنے بھی سرکاری یا بیوروکریٹ یا جو پولیٹیشنز جاتے ہیں تو ان کو یہ تحائف ملا کرتے ہیں, تو کسی نے ریٹین نہیں کیے. 2023 سے آج تک جو قیمت لگانے کے لیے 3-4 دفعہ 5 دفعہ بلکہ جو ہے وہ اشتہار دیا گیا, بولی کے لیے کوئی کمپنی بھی نہیں آئی. یہ ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں ریاض الحق صاحب 92 نیوز کے, انہوں نے یہ خبر جو بریک کی. اس میں جو انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, مطلب اشتہار, مطلب کوئی کمپنی آ نہیں رہی کہ اس کی جو ہے وہ قیمت لگانے کے لیے. توشہ خانہ فوجداری کیس عمران خان صاحب کے خلاف بنا, وہ جیل میں چلے گئے. 1 بنا, ان کو سزا ہو گئی. 2 پہ سزا ہو گئی. جو گاڑیوں کا کیس ہے 8 سال بعد نواز شریف, آصف علی زرداری اور جو یوسف رضا گیلانی ان کے خلاف کھل گیا 8 سال کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیسز جب کھلے ہیں نا اس کے بعد سارے لگتا ہے ڈر گئے ہیں, اور کمپنیوں والے بھی ڈر گئے ہیں, کیونکہ جو قیمت لگاتا ہے, جس نے قیمت لگائی تھی عمران خان صاحب کے تحائف کی, اس کی پہلے تو پیشیاں ہوئی کبھی نیب کبھی FIA میں, اس کے بعد وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہا, بیان دیتا رہا, پھر اس کے بعد وعدہ معاف گواہ بنا, پھر بیان, کئی مطلب 1.5-2 سال تو اس کی آنیاں جانیاں لگی رہی. اس کو دیکھ کر لگتا ہے کمپنیاں پیچھے ہٹ گئی ہیں, کوئی کمپنی ریٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی ریٹین کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور کوئی جو ہے کہ بولی لگانے کو بھی تیار نہیں ہے, تخمینہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہے. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. مذاکرات کی بات کریں گے, مفاہمت کی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سابق رہنما کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو ڈائیلاگ کی طرف لایا جائے, مفاہمت کی طرف لایا جائے, اور یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مزاحمت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو بیٹھنا ہوگا, بیٹھ کر بات کرنی ہوگی. گورنمنٹ کی جانب سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے آفر کیا, اس کے بعد خاموشی ہے. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس باضابطہ ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی دوسری طرف ڈائریکٹلی کوئی مذاکرات کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے. اور آج جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں, پیپلز پارٹی نے ان کو ویلکم کیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے ان کو ویلکم کیا ہے, تو کیا اس کو مفاہمت کا یا مذاکرات کا یا پھر یہ کہا جائے کہ سیاسی درجہ حرارت کی کمی کا پہلا سٹیپ قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر. بہت مشورے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کی طرف آ جائیں, مفاہمت کی طرف آ جائیں, کچھ حاصل نہیں ہوگا, لیکن وہ آپ میں سے کسی کا مشورہ لینا نہیں چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بہتر پتہ ہے جو لوگ موجود ہیں. گورنمنٹ آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو طارق صاحب. گزارش ہے جی کہ حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو گفتگو میں یا مذاکرات میں جب شہباز شریف صاحب نے یہ کیبنٹ میٹنگ میں عندیہ دیا تو اس کو نان سیریس تو نہیں لیا جا سکتا. وہ محتاط لوگ ہیں اور محتاط طریقے سے سیاست کرتے ہیں, تو وہاں سے اگر ایک چیز آئی ہے تو اس کو تو میں PTI کے ان دھڑوں میں ہوں جو کہ مذاکرات کی حمایت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی راستہ ہے وہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے, گفتگو کے ذریعے بڑھا جا سکتا ہے. مزاحمت جو ہے وہ پچھلے سال 26 نومبر کو بھی کی گئی, تو اس چیز کو اور پھر یہ جو ایک مزاحمتی بیانیہ ہے اس کی خود عمران خان صاحب کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. اس کو جو اس کا نقصان ہے وہ عمران خان کو اور ان کی بیگم کو ہے, اور جو بھی اس کو تناؤ اور کشمکش کا نقصان ہے ان کو ہوا بھی ہے, ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. تو اس لہٰذا اس جو تناؤ کی جو سچویشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے اگر ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ڈائیلاگ کی طرف آئیں, اور اس ابھی تو ڈائیلاگ خیر دور ہے, ابھی ماحول بنا لیا جائے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات تو کی جا سکے. آج سہیل آفریدی صاحب کا جس انداز میں ویلکم کیا گیا ہے, جی دیکھیے ابھی پاکستان میں آئیڈیل سیاسی ماحول نہیں ہے. دیکھیے جس انداز سے کراچی میں سہیل خان آفریدی کو CMKP کو ویلکم کیا گیا ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کی قیادت داد کی مستحقی تو ہے. پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس میں. یہ جیسز جو پہلے نارمل لگتے تھے اب ہونا جو ہے, باہر حال
جو ہے اس کو خوشائن قرار دیا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی مفاہمت کے دروازے کھل جائیں گے. اچھا چوہدری صاحب، مجھے یاد ہے آپ بھی یہ کہتے تھے، فواد چوہدری صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کی طرف جایا جائے گا. اب آپ نے کہا کہ حکومت سیریس ہے. خواجہ اسف صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری حکومت نے مذاکرات کیے تو میں اس کی مخالفت کروں گا. بریسٹر عقیل جو حکومت میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں 5 لوگوں کا بیٹھنا یہ ذاتی خیال ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا. اور آج آپ نے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس بھی سن لی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر مذاکرات میں اگر پی ٹی آئی وہ نہیں راضی تو محمود خان اچکزئی نے تو ہم بھی بڑھ لی تھی. انہوں نے تو کچھ شرط بھی نہیں رکھی تھی کہ آپ رہا کریں، باقی سب لوگوں نے بھی. اور اس کے باوجود بھی مذاکرات کا راؤنڈ تو کسی طرح سے شروع نہیں ہو رہا، صرف گفتگو شنید ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی اتنا ہی سخت رویہ آ رہا ہے مختلف وزراء کا جتنا پی ٹی آئی کی طرف سے چند لوگوں کا ہے. تو پھر یہ سیریس پن کہاں پہ ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم کی طرف سے ایک چیز آئی ہے اور انہی کے جو کچھ لوگ ہیں، یہ کنفیوژن دونوں طرف پرویل ہو رہی ہے نا کہ بد اعتمادی کی فضا ہے بہت زیادہ. اسی لیے تو یہ کہا ہے کہ کچھ آپ جہاں پہ کشیدگی کیونکہ زیادہ ہے اس کو چھوڑ کے وہ لکھپت کی طرف دھیان دیں جہاں پہ کشیدگی جو ہے نسبتاً بہت کم ہے اور وہ ولنگ بھی ہیں ایک سیاسی حل نکالنے میں. تو گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو مذاکراتی ایک پیشکش آئی، پھر اس کے اپنے وزراء جو ہیں اگر وزیر اعظم کو بائی پاس کرتے ہیں تو یہ تو وزیر اعظم کو دیکھتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دم مذاکرات کی بات شروع ہو جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا جو اتنا آسان ہے. دیکھیے بہت زیادہ ایک پولرائزیشن ہے، سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوں گی، اس کے لیے کوشش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ این ڈی سی کی طرف سے بات آئے، محمود خان اچکزئی صاحب کا آپ نے کہا کہ انہوں نے مذاکرات کی بغیر کسی شرط کے حامی بھری تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہاکش ایلیمنٹ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، انہوں نے ان کا جو یہ مذاکرات کی آفر تھی اس کو انڈرمائن کر دیا اور انہوں نے اب وہ دباؤ میں نظر آتے ہیں تحریک تفضہ پاکستان والے بھی کہ وہ ان کے جو تنقید ہے یا ان کا وہ جو گروہ ہے اس کے مقابلے میں آزادانہ رائے جو ہے وہ اپنی نہیں رکھ پا رہے اور وہ اس کی لائن کو ٹو کرنا اب ان کی مجبوری بن گیا ہے، جس کا ظاہر ہے بیہائنڈ دا سین ساروں سے ہماری بات ہوتی ہے. سارے کے سارے جو ہیں پی ٹی آئی کے 90% لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں، خاص کر پارلیمانی گروپ جو ہے وہ بھی ہے. گوہر خان نے بھی کہا ہے اور جو چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت کے اوپر جو ہے ایگری کرتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخر اس کے بعد بھی بیٹھنا ہے تو لہذا اگر بیٹھا جا سکتا ہے تو بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے ایفرٹ جاری رہنی چاہیے. تو یہ مذاکرات جب شروع ہوں گے تو ظاہر ہے کچھ گورنمنٹ کی شرطیں ہوں گی، کچھ پی ٹی آئی کی شرطیں ہوں گی. یہ معاملات تو پس پردہ چلتے ہی رہتے ہیں. تو اب جو اپوزیشن کا لیڈر کا بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے این ڈی سی کی طرف سے بھی کہ جی آپ اپوزیشن لیڈروں کا تقرر کریں. اب یہ جو ہے سی بی ایم جو ہے وہ تو سر بار طور حکومت کو ہی کرنے، حکومت کے پاس ہی پاور ہے، حکومت کے پاس ہی یہ اختیار ہوتا ہے. تو وہاں سے جو ہے سی بی ایم ہونے چاہیے، نہ کہ جس طرح سے کل پنجاب میں گلو بٹگی کا مظاہرہ کیا گیا یا سہیل خان کے دورے کے اوپر، وہ نامناسب بات ہے. ثاقب صاحب چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے، ایک تو آپ کو نہیں لگتا کہ 24 نومبر یا 26 نومبر ہونے کے بعد آج 13 ماہ کے بعد حکومت تو بڑی پرسکون ہے، کوئی پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ، کوئی عدالتی معاملہ، کوئی پریشر، کوئی پینک میں نہیں ہے گورنمنٹ، تو وہ تو میکسیمم چاہے گی. اب جب پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا بلیک میل نہیں ہوں گے، 8 فروری پہ بات نہیں ہوگی، 9 پہ بھی بات نہیں ہوگی، تو کس پہ بات ہوگی؟ پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت میکسیمم چیزیں منوانا چاہتی ہے اور وہ جو پوزیشن آپ کے ساتھ عمران خان صاحب نے ڈسکس بھی کی، اور یہ تھوڑا سا بتا بھی دیں آپ کہ کیا بات ہوئی تھی کہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں اور بنی گالا خاموش ہو جائیں اور یہ وہ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی اگر مذاکرات کسی اینڈ پہ پہنچے تو ان کا اینڈ یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب آئیں بیٹھیں، اس سسٹم نظام کو نہیں چھیڑیں گے 2 سال کے لیے،
یہ تب بھی یہی آفر تھی, تو اب بھی آخر میں بات تو یہی ہونی ہے, تو وہ پہلے بات بتائیں اور اس کے بعد اس پہ کامنٹ کریں. وہ ثاقب صاحب وہ پچھلے سال جنوری میں جب ایپیکس کمیٹی کا پشاور میں میٹنگ ہوئی تھی تو علی امین اور گور کو اسپیشلی بلایا گیا تھا اور گور خان بھی اس میں شامل تھے. اس میں پھر علی امین نے فیصلہ سازوں سے یہ کہا کہ آپ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو بنی گالا میں شفٹ کیجیے. تو اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی تو وہ تو پہلے ہی بنی گالا تھی, وہ تو اپنی پٹیشن کر کے گئی ہیں, ہم تو وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے, تو آپ ان سے بات کر لیں. ظاہر ہے جو اگر وہ بنی گالا آتے ہیں تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کیونکہ بظاہر ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, تو ظاہر ہے ہر فریق کوشش یہی کرتا ہے کہ میکسیمم منوایا جا سکے. تو بیر منیمم کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے جی, کوئی 100% تو کنسنسس کہیں پہ نہ ہو سکتا نہ ہوگا. اور یہ تو غیر سیاسی سوچ ہوگی نا کہ اگر ہم کہیں کہ جی پی ٹی آئی کہہ کے ٹیک آل کر لیں. تو میں نے اس میں پھر عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بنی گالا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا جی شام سے پہلے آپ چلیں, اس کی وجہ ہے کہ جیل میں تو نہیں ہو سکتی نا جی سیاست, آپ باہر جائیں گے وہاں سے پھر کچھ اور معاملات کر لیے جاتے ہیں, ایک بیچ میں جو ہے وہ تنازعات آتے رہتے ہیں, پھر وہاں سے ذرا بیٹھ کے آسان کام کرنا ہو جائے گا, پولیٹیکلی آپ کی ایکسیس بھی ہو جائے گی لوگوں تک. تو انہوں نے کہا کہ وہ ملاقاتیں روک دیں گے. میں نے کہا جی ملاقاتیں نہیں روکنے دیتے, وہ ہم کر لیں گے. اس وقت ذرا حالات اور تھے, اب تو بالکل ہی عدالتیں بھی اور یہ سارا کچھ نیچے ہو گیا. ایون تو میں نے ملاقاتوں کا آرڈر تھا سرفراز ڈوگر صاحب سے بھی, انہوں نے بھی فرینکلی مہربانی کی تھی میرے کہنے پہ, تو وہ بھی کروا لیا تھا. لیکن اب جو حالات ہیں نا جی ثاقب صاحب, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو مذاکرات کی ضرورت پی ٹی آئی کو زیادہ ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز 35,000 جو ہے تقریباً وہ ہمارے ورکرز ہیں جو کہ جیل بھگت رہے ہیں یا جیلوں کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. پھر جو کوٹ لکھپت میں قید وہ ہمارے لیڈران ہیں, عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہیں, پھر پارلیمانی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی پریزنس, ان کی فیملیز. سر بہت شکریہ فیصل چوئی صاحب آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.